آپ کا اقرار آپ کی فتح ہے، آپ کی سچویشن کچھ بھی کیوں نہ ہو، خدا کے لیے وہ ناممکن نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں whatever you are facing، آپ جس مرضی حالات میں سے کیوں نہیں گزر رہے، خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کے سامنے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پلیز آئیے اپنے ایمان پر مضبوط ہو کر اقرار کریں، اپنی فتح کا اعلان کریں۔ ہم یسوع کے نام میں تیرا زور اور مسا چاہتے ہیں، تیری قدرت مانگتے ہیں۔ یہ پہاڑ یسوع مسیح کے نام میں میدان ہو جائے۔ جو بھی تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی دعائیں درخواستیں دل میں جو بھی بوجھ ہے، آج یسوع کے نام میں گواہی کریں۔ آمین آمین۔ آئیے میں اس بائبل کو کھولیے گا، پریز گاڈ۔ مرکز شعبہ اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرا، جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچ جائے۔ اس کا غور کیجیے، یہ کسی پودے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور پودا یہ ہے کہ اس کو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے، اور جب یہ پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے تو اسے مٹی نہیں ملی، اور گہری نہ ہونے کی وجہ سے یہ اگا جلدی ہے، اگا بہت جلدی ہے، لیکن جب جیسے سورج پڑا تو اس کی جڑ نہ ہونے کے سبب سے یہ سوکھ بھی گیا۔ اور یہی آج ایماندار کی زندگی ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں، یسوع کو قبول کرنا بڑا آسان ہے، فوراً ایمان لائے گا، 5 دفعہ بپتسمہ لائے گا، لیکن یسوع کے ساتھ چلنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ یسوع نے کہا یہ تنگ راستہ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر بات کیجیے، کتنے وعدے تھے، کتنی بڑی باتیں کی تھی جب پانی کے بپتسمہ لینے کے لیے پانی اترے تھے، کیا جوش تھا، لیکن آج جوش نہیں ہے، ساری لمحے بھی ہے۔ بیکاز ہم نے مرنا نہیں سیکھا۔ آج ہماری زندگی ابھی گہری نہیں ہے، یہ بیچ پتھر کے اوپر تھا گرا، اور جو تھوڑی بہت مٹی تھی اس کی وجہ سے اگ گیا، اگا ضرور ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلا تو یہ جڑ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوکھ گیا۔ آج زیادہ تر ایماندار کی زندگی ایسی ہے، بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ جب توبہ کی تھی 4 دن جوش ہوتا ہے تو زمین پٹ پٹ ماری دی ہے، I will do this، میں ہاتھ رکھنا ہے جو جاتا ہے، میں دعا کرنی ہے جو جاتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، ساری پھوک نکلی ہوتی ہے۔ اس عکاسی کو دوبارہ لیا جائے تو آپ ایک دن ان رکھیں گے اسے، تو اگلے دن دیکھیں گے تو وہ چھوٹا سا اس کی گیس لیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج زیادہ تر ایماندار، زیادہ تر لوگ جو خدا کو قبول کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ اور میں آج آپ سے کہوں گا، اگر آپ کی زندگی ایسی ہے تو I want to tell you something، میں کچھ آپ کو جنیا بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے دوبارہ سے سٹارٹ لیجیے، دوبارہ سے اپنے خدا کو پہچانیے، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسی زمین بھی ہے
جو اچھی زمین میں گراتا ہے اور یہ اگا بھی ہے، یہ پھلا بھی ہے، اور وہ 30 گنا، کچھ 60 گنا، اور 100 گنا پھل بھی لایا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ I know، میں ایگری کرتا ہوں، everybody has challenges۔ اس زمین پر آپ سب کے ساتھ جنگیں ہیں، آپ سب کے ساتھ چیلنجز ہیں، آپ سب کے سامنے پہاڑ آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے there is a one God، ایک ایسا خدا ہے جس کے آگے ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، اور لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیسا ہے کہ اس کے ہوا اور پانی بھی حکم مانتے ہیں۔ That's the God، یہ وہ خدا ہے جس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اور اس نے کہا میں نے تمہیں چنا اور بھیجا ہے تاکہ تمہارا پھل قائم رہے۔ خدا نے کام کو اس لیے نہیں بلایا میری بہن میرے بھائی کہ آپ فیل ہو جائیں، آپ ہار جائیں، آپ ناکام ہو جائیں، بلکہ خدا کہہ رہا ہے میں نے اس لیے چنا ہے تاکہ تم قائم رہو، تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ خدا کبھی بھی اس بات میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی اسپیچ کی طرح ہو۔ اسی بڑی دعا کر دیں سے اسی خدا نہ چاہ دیں سے، لیکن آج وہ بات نہیں، آج وہ پاور نہیں، آج فلیور نہیں، آج موت سے ہو گیا۔ غور کیجیے، غور کیجیے، بٹ گاڈ از ٹیلنگ یو، خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ بہن شاہ سے بھی طرف توجہ دیجیے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یاد رکھیے موت سے وہیں پر رکتے ہیں، برکتیں وہیں پر رکتی جہاں پر گناہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جی اس کا 9 باب کھولیں، اس کے 38 آیت ہے، یہاں پر کلام کیا کہہ رہا ہے؟ 31ویں آیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ Everybody knows، ہر ایک کو پتا ہے کیا غلط اور کیا ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی جانتے ہوئے بھی نہیں کر رہے، اور جب جانتے ہوئے بھی نہیں کرتے تو متی 10 باب اور اس کی 46 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور پھر بھی نہ کیا، وہ زیادہ مار کھائے گا، پھر زیادہ مار پہ گئی۔ پڑھے لکھ نہیں پڑھ رہے، غور کیجیے اپنی زندگی پر، کیونکہ آپ نے اپنے باپ کی مرضی جانی لیکن عمل نہیں کیا اور اس لیے زیادہ مار پڑی۔ موت سے اس لیے رک گئے، برکت نے کام کرنے اس لیے روک دیا کیونکہ آپ کی زندگی میں گناہ آ گیا ہے۔ اور گناہ کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی ٹائم آپ ریپیٹڈ، گناہ کا مطلب ہے نشانے سے ہٹ جانا۔ خدا نے آپ کے لیے ٹارگیٹ رکھا ہے، آپ نے یہ کرنا اور آپ اس کی جگہ یہ کرتے ہیں۔ جس سے یونا کو خدا نے کہاں بھیجا تھا؟ یاد ہے کتنے بھیجے تھے خدا نے؟ کتنے بھیجا تھا؟ نیکو میں بھیجا تھا، اور یونا کس طرف چلا گیا تھا؟ ترسیس شہر کو چلا تو بناتی کرنے سے نینوانی تھے، ترسیس میں کلام تو سنا رہا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ ترسیس میں جاتا تو وہاں پر موت سے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتا تو زندگیاں بھی بدلتی۔ کون سا ترسیس میں سارے راست باز ہو گئے تھے، کلام کی ضرورت تو تھی، لیکن خدا نے کیا کہا تھا؟ غور کیجیے، مطلب گاز سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر آ کے مار پڑتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ اپنی راست بازی کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوس کے 3 باب میں پولس کہتا ہے میرے بھائیوں میں تم سے التماس کرتا ہوں لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، وہ گاز سے جہاں پر خدا آپ کو منع کر رہا ہے اپنی مرضی نہ کرو۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ اور جب ہم پتہ ہے ایسا ایوری ڈے آئی ہیئر دیس ورڈز، سب پتہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر کر کیوں نہیں رہے؟ آپ کا لازم نہیں
اور لیکن نہیں کر رہے تو پھر مار کھاؤ گے. یاد رکھیے داؤد بوڑھا ہو گیا. داؤد بوڑھا ہو گیا. پہلا تواریخ اس کے 28ویں باب میں اور کلام میں لکھا ہے داؤد کو جب پتا چل گیا کہ میرا وقت آ گیا ہے, my time is over, میرا وقت قریب آ گیا ہے, تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا. اور غور کیجیے اس کے الفاظ پر. پہلا تواریخ اس کے 28ویں باب کو کھولیے. داؤد اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ 5ویں آیت سے, اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خدا نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں, اس نے میرے بیٹے سلیمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا. داؤد کہنا میرے بہت سارے بیٹے ہیں لیکن کس کو چنا؟ سلیمان کو چنا ہے. اور وہ میرا بیٹا کیا کرے گا؟ میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا. غور کیجیے خدا نے مجھے اور آپ کو بھی اسی کام کے لیے چنا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرے بہت سارے بیٹے ہیں. جتنے زمین پر انسان ہے وہ خدا کے بنائے اور خدا انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کر رہا ہے, لیکن وہ اس ریولیشن سے واقف نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں, آپ کے کان مبارک ہیں, آپ کی آنکھیں مبارک ہیں کیونکہ خدا کا کلام سن رہے اور اس کے موضوع کی گواہیاں دے رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے چنا. اور کس لیے چنا؟ کہ تم میرے گھر کو بنائے اور میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا, کیونکہ میں نے اسے چنا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں. لیکن آگے شرط ہے, غور کیجیے, اور اگر وہ میرے حکم اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا کہ آج کے دن ہے تو میں اس کی بادشاہی کو ہمیشہ تک. ہم کیوں رک گئے ہیں؟ اگر خدا کہہ رہا ہے تو قائم رہے گا, ثابت قدم رہے گا, تو بریک نہیں آئے گا. تو یہ نہیں کہے گا آج میں تھک گیا, آج میں کلام کرنا چاہتا ہوں, آج میں پہنچ نہیں سکتا, آج میں لیٹ جاؤں گا, آج مجبوری ہے, آج مجھے کچھ ضروری بات کرنا. یاد رکھیں دلیر شیطان کا سب سے بڑا ٹیکٹک ہے. لودیکیہ کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب اس کے 30ویں باب میں خدا کو گلہ اسی بات سے, تو کہتا ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں اور مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہے. آج لوگ جب اچھا کھانے لگتے ہیں, جب اچھا پہننے لگتے ہیں, کہتے ہیں خدا کیڑا ہے, کڑا خدا ہے. اور خدا کی بات نے تیرے جیسے پادری یہی کہیں خریدتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ لوگوں کو سنا, دیکھے ہیں پادری جب پھنسے ادھر وہ تو گفتگو اور ہوتی ہے اور تقریب مائی بات ہے تھوڑے کو ایسا بیٹھا تھا دیکھتا دیکھ کی تین دن اور بات نظر بھی نہیں آتے ہیں. لیکن خدا ایسے لوگوں کو تب بھی کر رہا ہے. خدا کا صبر اور تسلی دیکھیے, وہ کہتا ہے تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ تو نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تیرا رویہ بدل گیا ہے, تو نیم گرم ہو گیا, تو سست ہو گیا, تیرے ایٹیٹیوڈ میں تیرے رویے میں وہ بات نہیں رہی, وہ جذبہ نہیں رہا. اور میرے عزیزو یاد رکھیے جنگیں وہیں پر ہاری جاتی ہیں جہاں پر فوج کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے. جب جذبے کے ساتھ جنگ جیتی جاتی, جہاں پر جذبہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر آپ دشمن کے غلبے میں آ جاتے ہیں. اب یہ دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے. امریکن فوج نے افغانیوں کو ٹرین کیا اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین فوج تیار کی افغانستان میں. دنیا کے سب سے اچھے ہتھیار دیے, لیکن ان کے اندر جذبہ نہیں تھا کیونکہ ان کے لیڈر نہ سکے سکتے, تو انہوں نے وہ ہتھیار کو بھی چھوڑ دیا اور سرنڈر کر دیا. کیا ایک عام معمولی لوگ, ایک عام لوگ جنہوں کو معمولی کلیشن پانا ہے, کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں, جن کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں, انہوں نے افغانستان فتح کر دیا. وجہ
کیونکہ ان کے پاس جذبہ ختم ہو گیا. اگر آپ کے دل میں خدا کے لیے جذبہ نہیں ہے، خدا کے لیے پیشن نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہے، تو تو سیدھی کوئی نہیں ہو. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. اور خدا اگر کہہ رہا ہے تو he will do it، کیونکہ خداوند انسان نہیں کبھی جھوٹ بولتا ہے. اگر اس سے نہیں پھینکا تو خدا کا شکر ہے، اگر دس دن چھوڑ دیتا ہے you don't know what will happen. آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ جب خدا کا ہاتھ کسی میں بڑھ جاتا ہے تو پھر پادری بھی پاکستان سے بھی اکٹھے ہو جاتا، پھر آگے ہندو اور بھی لے کے نہیں سی بڑی سنی تھی پانچ جتنے مرضی چندے بھی لے کے چلے، نہیں سنی جاتی، نہیں سنی جائے گی، کیونکہ خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے. اس لیے پیپل آف گاڈ، خدا کے لوگوں اپنے اندر اس بات کے لیے سوچ پیدا کیجیے. خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو ہارتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر اس نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اگر اس نے آپ کو چنا ہے، تو آپ کے لیے ایک مقصد ہے، اس کا ایک پلان ہے اور لکھا. آج میں نامی آئین میں، اور تو ہے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر. عبادت یہ نہیں ہے جس کو ہم نے عبادت بنایا ہوا. عبادت آپ کا سجدہ ہے، عبادت آپ کی شکر گزاری ہے، عبادت آپ کا ہدیہ ہے، عبادت آپ کی قربانی ہے. عبادت آپ کا اپنا آپ خدا کے لیے سرنڈر کرنا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں، اور جب بہت کچھ مس کر رہے ہیں تو پھر عبادت کی قربانی قبول نہیں ہو رہی. اس قبولیت کے مکاشفے کو اگر آپ نے لینا ہے تو پھر اپنے اندر اس بات کا پیشن لیجیے. خدا دلوں کو پہچانتا ہے. بھائی میری بہنوں، خدا کی آنکھیں آنکھ کے شعلہ کی مانند ہے. تو یہ جنیا مرضی گلا بات لمبیاں لمبیاں چھڑو اور بھی بڑی آڈیاں چھڑی جاؤ، لیکن اگر خدا کے حضور میں یہ آپ مقبول نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ کی برکت نہیں ہے. میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے لمبیاں لمبیاں چھاڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی خالی ہے، کھوکھلے ہیں، جسم میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ اس بات کا تجربہ یہیں سے کسی کی زندگی سے لگا لیجیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی بڑی دعا کر رہا ہوں، منو واقعی خدا بڑا استعمال کرتا ہے، جنہ گلا منو آتا انہیں کسی کو نہیں آتا، تو جو کچھ میں کرے تو جا نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کی اچیومنٹ سے اندازہ کر لیجیے. کیونکہ انگلش کی کوٹیشن ہے یور ایکشنس، آپ کا بول چال، آپ کو اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ تو یہ ہے کہ نہیں پانی چاہیے. یہ اپنے گھر کو رکھنا چاہیے تو تو ہی کہڑا غریباں جا کے دے سکتے تو جنہیں مرضی سلامت ہو وہ غریباں دو، وہ آپ ہی نے کری دیتا نہیں. آپ نے تھوڑی دو دولار بھی پوری پہنی، تین تین بھی لگ ماننے نے پھر بھی نہیں پوری پہنی. تو ہاؤ کین یو ٹیل ادر بٹ تو جو خود چوری کرتا ہے دوسروں کو کہتا ہے زنا نہ کر تو خود کی ہے. رومی تیسرے باپ کو پڑھے، ایسے بے وقوفیوں سے نکل آئیے، خدا کو پہچانیے پورے دل اور روح کی مستعدی سے، آدھا دل نہیں پورا دل، پوری جستجو سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں سارے دلوں کو پہچانتا ہوں، جو آپ کے خیالوں میں چیز ہے وہی آپ کی زبان پر ہے.
मत्ती 12 बाब और उसकी 37 आयत को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु कहता है जो आदमी के दिल में है वही मुंह पर आता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे चर्च में बहुत सारे यहूदास का युक्ति को फॉलो कर रहे हैं। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मैंने कई दफा सुना कहते हैं पादरी अंदर जाके गिरा करे तो बंदा गरीबान दे देगा। तो यहूदास का युक्ति भी यही गुफ्तगू कर रहा था। वो कह रहे जितने का यातर है उतने का यातर दान गरीबों में बांटा जा सकता है, बेच सकता है, पर टेढ़ी पड़वाया उससे, फांसी लगी थी और उसकी हालत देखी। निकल आइए, ये शैतान आपकी जिंदगी में गुफ्तगू कर रहा है। और ना कभी पास्टर को देने की जरूरत ना देंगे पास्टर को, खुदा को देने की आदत डालिए। जब आप खुदा को देंगे आप बरकत होंगे। और जो आपको बताता है पूछो तो ही कितने देंगे, आपकी हालत क्यों नहीं बदल रही, तो ही क्यों मांगते फिर रहे। तो आगे पिछले लोग 500 ना पहुंचे फिर जो मेरा 500 ले वापस देंगे। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं बड़ा दुखी होता हूं जब मुझे कोई बताता है ऐसा, फलां ये कह गया, फलां ये कह गया। मत आइए ऐसा की बातों में, ये खुद बर्बाद है और ये आपको भी बर्बाद करेंगे। बर्बादी उनके घरों से देख लीजिए, उनकी जिंदगियों से देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने कलाम को साबित करता है, लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगे। खुदा सुलेमान को कह रहा है पहचानिए मेरी भाइयों मेरी बहनों, पहचानिए और पूरे दिल से उसकी इबादत कीजिए। वो सब दिलों को जानता है और जानता है। और खाली दाऊद अपनी बात नहीं कर रहा, अपने बेटे को समझा नहीं रहा, बल्कि उसकी गवाही है। 29वें बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़िए, उसकी गवाही पढ़िए। यहाँ पर लिखा है खाली गलाना नहीं कर रहा दाऊद, गलाना पूरा नहीं करते नहीं, मैं इंज करना गाँव से करना, लेकिन अपनी गवाही तो तबाही है। इसकी गवाही पढ़िए, यहाँ पर लिखा है और मैंने तो अपने मकदर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना, चांदी की चीजों के लिए चांदी, और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, अटीक और जाहा और जड़ाऊ पत्थर, और बच्ची के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेशकीमत जौहर और बहुत संगमरमर तैयार किया है। और चौंके मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी। दाऊद कह रहा है जितना मेरे बस में था ये नहीं कहना मैं बात चुकना सकता, बल्कि जो नहीं था उठा सकता मैंने वो भी किया, मैंने उसके लिए भी स्ट्रगल की है। क्यों स्ट्रगल की है? क्योंकि मुझे खुदा के घर की लू लगी है। मेरी दुआ है यहाँ पर बैठे एक एक को खुदा के घर की लू लग जाए, खुदा का पैशन आपके दिलों में जिंदा हो जाए। और यकीन जानिए जिस दिन खुदा आपकी जिंदगियों में जिंदा हो गया, बाकी चीजें आपके लिए बेमानी हो जाएगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, शौहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन खुदा के पीछे नहीं भाग रहे। और यही वजह है ना हमें दौलत नसीब हो रही है, ना शौहरत नसीब हो रही है, ना इज्जत नसीब हो रही है। हर बंदा आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, आपकी गुफ्तगू के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि आप जिन चीज़ों के पीछे में भाग रहे हैं ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है, एक चीटिंग है, एक धोखा है, और ये आपको गर्क कर देगी। कलाम में लिखा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, खुदावंद आपके मांगने से पहले जानता है। खला के घर की लोग को अपनी जिंदगी में लीजिए। दाऊद इसलिए अपने बेटे को नसीहत कर रहा है क्योंकि अपनी जिंदगी का तजर्बा है उसका। वो जवान था, वो 16 बरस का था जब उसने पहली दफा जाति जुले का सरकलम किया है। आज वो एक बुढ़ा बाबा है, उसके मरने के दिन पूरे हो चुके हैं, वो डेथ बेड पर है, लेकिन फिर भी आज भी अपनी गवाही सुना रहा है। लिखा है मैंने अपने मकदर भर अपने खुदा की हैकल के लिए, जो मेरे बस से बाहर था उस बोझ को भी मैंने उठाया, जो मैं नहीं था कर सकता उसको भी मैंने करने की कोशिश की है। क्यों? इसलिए कि मैं दुनिया को दिखा सकूं,
ایک نہیں میں کوئی لوگوں کی شو مارتا پھر میں کوئی شہم نہیں، وہ اپنے خدا کو پہچان رہا تھا، وہ اپنے خدا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. آئی لو یو گاڈ، خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، خدا میں تیرے حضور میں چلنے آ رہا ہوں، میں تیرے لیے اپنا آپ قربان کرنے کو تیار ہوں. میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے، جنگیں اس وقت ہی ہاری جاتی ہیں، برکتیں اس وقت رکتی ہیں، معجزے اس وقت رک جاتے ہیں جہاں پر خدا کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. اور خدا کا ہاتھ اگر بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے خدا کو پہچانیے. جب تک آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے دلہ دنیا مرضی مارے. 5 سال پہلے کہاں پر تھے، 5 سال بعد کہاں پر ہیں، اور اگلے 5 سال کہاں پر، یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا صبح سے لے کر شام تک رات پہ جاتے ہیں، دوڑ لگا کے کھپ چلے ہیں، لیکن پھر بھی کارچہ آٹا نہیں بلاؤں گا. یہ میں اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آٹے کی لڑائی پہ ہی ہوئی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ خدا ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور خدا معاف کرے یہاں پر کوئی ایسا نہ ہو جس کی زندگی میں ایسے وقت ہے. اتنی کمائیاں، اتنی برکتوں کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بن پا رہا کیونکہ خدا کو نہیں پہچان رہے. میں اکثر حیران ہوتا ہوں، معجزے کے لیے کوڑی یسوع کے پاس آیا ایسے ہی، اور لکھا ہے وہ اس کے قدموں میں گر گیا. لوکا کہتا ہے، متی کہتا ہے اس نے سجدہ کیا. مرکز کہتا ہے اس نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اہی کی کہا ہے، اہی یسوع کی آگر در ہے. دیکھنے سے بات ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے میں چلا. آگے پیتا فون آئے گا تو آ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو دوجا سے. ایسے نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کو سجدہ کرنا نہیں نہ سیکھا، اگر آپ نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے نہیں سیکھے. میں حیران ہوں نا، چرچ کے آگے ہی تھلے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ایوتے ہی میں نہیں بیٹھ سکتے، چنگے پلے نہ بیٹھنا. چلو ایک دن وہ مجبور ہے نا، تے ایک کہیں میں ویکھیا نہیں وہ آکڑ نہیں بندیاں دی گل کرنا، کڑی نال دور نہیں. وہ بندے آکڑ ہے، بچے کیسے خدا سے موت سے رہے گے، وہ خدا سے کیسے برکت کو رسیو کریں. اسپیشل آرڈر ہوں رکھ لو تیرے میرے، وہ میری کرسی لے اینی نہیں کھا کے وہ کرسی لے گیا. خدا کے لوگوں، آپ جس کے پاس آئے ہیں وہ پل سے بادشاہ بناتا ہے اور ایسے زمین پر خاک کو رام کر دیتا ہے. اپنے گھمنڈ کو ماریے، اپنی میں کو مارنا سیکھیے، مٹنا سیکھیے. جب تک آپ پست ہونا نہیں سیکھیں گے، مرنا نہیں سیکھیں گے، جیتنے کا تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. حلیم کیجیے، فروتن کیجیے. استثناء باب میں لکھا ہے تو یاد رکھنا. استثناء 8 باب میں لکھا ہوا تو یاد رکھنا. خدا تیرا خدا آج 18 میں، بلکہ تو خدا خود اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے. دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے. چند نماز کے لیے بچوں کو چھوڑ دیں. اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے آئے تو آپ کا چرچ میں آنا فضول ہے، گھر جا کے کھیلیں. کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، جس کی قسم اس نے باپ دادا سے کھائی تھی، قائم رکھے، جیسا کہ آج کے دن ظاہر ہے. خدا اپنے وعدہ کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ گھرے ہوئے گھر جو آپ نے نہیں بنائے خدا آپ کو دینا چاہتا ہے.
وہ چشمے اور وہ سوتوں کا ملک اور وہ پہاڑوں سے بھرا ہوا شہر جہاں پر گیہوں جو انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں، جہاں روغندار زیتون ہوتا ہے، جہاں پر روٹی افراد سے ملتی ہے اور جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جہاں پر پتھر بھی لوہا ہے اور جہاں سے پہاڑوں سے تانبا کھود کر نکالا جا سکتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تو کھائے گا، تو سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خدا تجھ کو دیتا ہے تو اس کا شکر بجا لا ہے۔ لیکن غور کیجیے، اسی کے نام کا شکر کرتے ہیں۔ خدا سب کچھ اس لیے دے رہا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں اس لیے دے رہا ہے کہ کیا آپ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور شکر گزاری افسوس کے ساتھ آج ہماری زندگی سے جدا ہو چکی ہے۔ شکر گزاری خدا کو محسوس کرتی ہے میرے بھائی میرے بہن، شکر گزاری خدا کو مجبور کرتی ہے، شکر گزاری آپ کی ہار پر فتح میں بدل دیتی ہے، شکر گزاری خدا کے رویے کو آپ کی زندگی کے بارے میں بدل دیتی ہے، شکر گزاری خدا کا قہر ڈال دیتی ہے، شکر گزاری گناہ گار کو آسمانی بادشاہی کا وارث بنا دیتی ہے۔ آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی چیز کی توقع خدا کرتا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ لیکن شکر گزاری کون کرتا ہے؟ کون اس کی ہیکل اس کی بارگاہوں کو میں آ کر اس کے آگے سجدہ نہیں سوتا؟ اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں عادت ڈال کے خدا کے گھر کو اول درجہ دینے کی، خدا کے کام کو اول درجہ دینے کی، اپنے پہلے پروسے اس کی تعظیم کرنے کی۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا اول ہے تو پھر دنیا آپ کے پیچھے ہے، لیکن اگر خدا ہی پیچھے ہے تو پھر دنیا تو آپ کو گن آیا ہے۔ تے لگے کئی نسل جوان ہو گئی، گھر کو گئی، کئی ہو گیا، کیونکہ گھروں میں دعائی کا ماحول نہیں ہے، گھروں میں خدا کی عبادت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کوئی خدا کے گھر کی لو لیں گے تو بیٹوں سے اور بیٹیوں سے کیا توقع کریں گے کہ وہ خدا کے گھر آئیں گے؟ اگر ماں باپ کا ہی رویہ سگریٹ پر ہنچی لگا ہے، مست رہن سے وہ پی پی کے مست ہویا ہے، وہ پی پی کے مار رہا ہے، تو بچوں سے کیا توقع کر رہا ہے؟ خدا ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پلیز میں آپ سے پھر کہوں گا، وہ بیج جو پتھریلی زمین میں گرا اسے مٹی کا میں اپنے آپ کو گہرا کیجیے، اپنی زندگی سے ان سخت پتھروں کو نکال پھینکیے۔ پولس کہتا ہے ہر وہ خیال کو سوچ جو مسیح کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، اسے قید کر دیجیے، اسے قید کیجیے خدا کا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خدا کو اول درجہ دیا، کتنے ایسے زمین پر جنہوں نے خدا کو بات کو سنا، اور جتنوں نے سنا ہے میرے عزیزو، خدا دنیا آج ان کو اپنا رول ماڈل بنا دیا۔ لوگ ان کی تصویریں لگا کر اپنے گھروں میں یاد کر رہے ہیں، لوگ ان کو آنر کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے رد کیا ہے آج ان کا سفیدی سے نام مٹ گیا ہے۔ Nobody cares about it، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج پلیز اس بات کی فکر کیجیے، آپ نے ایک دن اس زمین کو چھوڑنا ہے۔ You will go somewhere، آپ کو کہیں ایک جگہ پر پہنچنا ہے، اور جہاں پر آپ کا سفر ختم نہیں ہونا، کیونکہ یہ سفر ہے، اور جب آپ نے وہاں پر جانا ہے تو you will be asked، آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن مجھے فکر اس بات کی آپ کون سی سائڈ پر کھڑے ہوں گے، پیڈال یا بکریاں؟ آپ کون ہیں؟ اس لیے پلیز اپنے گھروں سے تمام چیزوں کو نکال دیجیے، ان تمام چیزوں کو نکال دیجیے، اس دنیا کے رنگت کو نکال دیجیے اپنی زندگی سے، اپنی گفتگو اور اپنی سوچوں سے، جو آپ کو آپ کی مسیح سے دور لے کے جا رہے ہیں۔
میں حیران ہوتا ہوں دعا کے وقت بھی لوگ ٹی وی لا کے دیکھتے ہیں، وہ ہونی ہے ایسے. آج وہ تیاری کر لے سن. دعا ضروری ہے کہ تیاری ضروری ہے؟ خدا کہاں پر ہے؟ خدا کو آپ نے کون سی جگہ دیا؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے خدا کو تو ہم نے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا ہے، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے اسی ہم دنیا کی جگہ پہ بھی بٹھانا نہیں پسند کرتے. سادھو سندر سنگھ کے ساتھ یہی تجربہ ہوا تھا. سادھو سندر سنگھ کی کتاب میں نے پڑھی، اس کو لکھا. سادھو سندر سنگھ کہتا ہے میں انگلینڈ چلا گیا، برطانیہ. میں وہاں کے لوگوں کی سڑکیں دیکھ کر بڑا حیران ہوں، بڑا خوش ہوں. وہاں کا سسٹم دیکھ کے بڑا خوش ہوں. وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بڑی خوشحال تھی، بڑی بابرکت تھی، ہر چیز اچھا کھانے کو پہننے کو، ہر بندہ خوش تھا. پھر میں چرچ چلا گیا. چرچ بڑے خوبصورت تھے، بہت بڑے بڑے تھے، بڑے خوبصورت مصبے تھے، بڑی خوبصورت کرسیاں تھیں، ہر چیز اچھی تھی. لیکن وہاں پر میں جا کر بیٹھا تو چرچ خالی تھا. کرتے 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 جیسے جیسے ٹائم گزرا ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے یہ میری جگہ، یہاں سے اٹھ جائے، یہ جگہ مجھے دیتے. میں دیتا گیا کرتے کرتے چرچ بھر گیا اور میں جوتوں والی جگہ پر جہاں پر لوگ جوتے اتارے تھے وہاں پر پہنچ کے کھڑا ہو گیا. وہاں پر بھی ایک آدمی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا سادھو، اور میں سوچا کہ شاید یہ کہنے لگا ہے جگہ میری ہے، لیکن پیچھے دیکھا تو یسوع تھا. اس نے کہا سادھو تو کہاں پر آ گیا؟ یہاں پر تو ان کے پاس میرے لیے جگہ نہیں ہے، یہ تجھے کیسے جگہ دیں گے؟ آج آپ اپنی زندگیوں پر غور کیجیے، تھوڑے کو کتوں یسوع دی ٹائم ہے. تھوڑے کام نے، تھوڑے پروڑے نے، تھوڑی نوکریاں نے، تھوڑا کھانا پینا ہے، تھوڑا آرام ہے. یسوع کتنے؟ کتنی دعا کر رہے ہیں، کتنے بائبل کھولی سارے، کتنے سوچے گا ہی ایسے میرے چندہ ہی نہیں دیتا کہیں بھی لیا تو وہ بچے گا تو دے میں نہیں بچے گا تو چلو خدا میں پتہ ہے. کتنے کارڈ نے جنہوں نے کارڈ بنائے ہوئے لیکن کئی مہینوں تو کبھی نہیں دیتا، کئی نے کبھی دیتا کبھی نہیں دیتا. ٹھہر سکتا خدا میں پتہ ہے. مطلب یہ کہ خدا امپورٹنٹ نہیں ہے نا. خدا ضروری ہو تو پھر پہلے اس کی فکر ہو، باقی چیزیں پھر نہیں ہیں. اور خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا سیکھیں. لکھا ہے تیرا خدا تجھے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ برکت دے گا. موسیٰ اپنے خدا کو جانتا تھا میرے بھائیوں میں جانوں، اور اس لیے وہ کہہ سکتا تھا کہ جن مصریوں کو آج کے تم دیکھ رہے ہو ان کو آج کے بعد دوبارہ نہیں دیکھو گے. آئی جناب مسیح کہ یہ میں کہتا ہے تو ٹھیک ہوگی نہیں ہوتی، اگلے پھر عمر آ جانا تو دعا تو کدھی نہیں رہا. تو یہ آپ کے چور ہو، چورا کی خدا نہیں کہ سنتا ایویں نہ جھوٹیاں گواہیاں دیتے دیا کرو. آپ کی چاندی محل ہے، آپ کی محل میں پانی ملاوٹ سب کو نظر آتی ہے. کوئی بے وقوف نہیں ہے، مت بے وقوف بنائیے کسی. آپ کو کسی کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں میں تو بڑی شفا ہے، روڑ جاتی ہے بچوں. پہلے اپنے شفا کا علاج کیجیے، اپنے کوڑ کا علاج کیجیے، پہلے اپنے گند کو صاف کیجیے، پھر شفائیں دیجیے. اور پھر دیکھیے گا پیپل ول ایکنالج یو. ہر کوئی آپ کے بولنے سے برکت پائے گا، آپ کی گفتگو سے برکت پائے گا، آپ کی زندگیوں سے برکت پائے گا، آپ کی گواہیوں سے زندگیاں چینج ہوگی، لوگ بدلیں گے. آج چرچز تو ہیں، خادم تو ہیں، لیکن خون خریدے نہیں ہیں، لہو کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. قبولیت تو ہے لیکن قبولیت کے مطابق پھل نہیں ہے. فراڈ یہ ہے، جھوٹے تھے. اور اس جھوٹ اور اس مکاری کا تجربہ مجھ سے زیادہ شاید کبھی کسی نے کیا. جنوں اسٹیج سے چاہیے وہ اٹھا گئے، اسی کے اندر گناہ اور گندگی اور مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ اگر اپنے روحانی خباب کے ساتھ وفادار نہیں جو نظر آ رہا ہے تو وہ خدا جو نظر نہیں آتا اس کے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے؟
پلیز اپنے آپ کو بدلیے گہرے میں اور سچائی پر. یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں عذاب ہے. یسوع نے نہیں کہ کلام کا واقف ہوگے، دعا نہ یا کسی نے رابطے کر کے واقف ہوگا. سچائی اس کا روح القدس ہے. اس نے کہا وہ روح حق آئے گا اور تمہیں سچائی کی خبر سنائے گا. روح القدس کے لیے تڑپ رکھیے اور روح القدس سے پوچھیے، اس سے سائنس مانگیے. داؤد کی سرفرازی اور برکت کا راز یہ تھا، یہ always asked God. اس نے ہمیشہ خدا سے سوال کیا ہے میں اگر جنگ کو جا رہا ہوں تو میں کیسے فتح پاؤں. He always questioned the God. میں کبھی بھی اس پادری کو کبھی اسٹیج سے نہیں چاڑتا جنا سے میں خدا کے آگے دعا نہ کروں. خدا سے کوشچن کیجیے، خدا واقعی مجھے سائن دے، نشان دے تیری مرضی ہے کہ نہیں ہے. یسوع نے اس لیے مریم کو کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا کیونکہ اسے خدا کی طرف سے ابھی کنفرمیشن نہیں تھی ملی. آج اسی میلہ لگا ہوئے تھے، میلے سے بھی تر جانے ہیں کہ دربار کے لنگر بنتا ہے، ایک دربار کے لنگر بھی کھا ہی رہا ہے. وہ گندا بندہ بابا سنبھالا پانا والے کو بھی کھا کے لائے گی کہ گرجے بھی آ کے سجدہ کر دے گا. چلو کتنوں خدا سن لے پر سنی کتنوں نہیں جا رہے. مجھے کل ابو بتا رہے ہیں پورا ٹبر ہی توڑ گیا کہ آخر لگ رہا ہے جتنی دعا کرتا ہوں پیسے پوری نہیں کرتا. میرے ماں کو لینڈ تو میرے بیٹے نے نہیں دیا تو ماں شاید یہ پتر نے کہتا ہے ماں نے مجھے دینا. میں حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ماں بھی بیٹے کو کہہ رہی ہے اتنا مدد کرے. بتائیے ان کے عقل کے دو لوگوں کو کلام میں لکھا ماں کہہ رہی ہے بیٹے سے انہوں کی میم ہو گئی ہے، انہوں کی مدد کرو. چلیے ماں جی گل بھی نہیں سنی جان ڈے تو پھر کسی نے نہیں سنی جاتی. کتنے جاؤ لازر اس لیے 4 دن قبر میں رکھا بیکاز there was a will of God. خدا جانتا تھا، خدا کو معلوم تھا، لیکن کنفرمیشن اجازت نہیں تھی مل رہی یسوع کو کہ جا ساؤل مت بنیے. اور ان کا سامان لیٹ ہو گیا، آپ ہی قربانی چاڑ دیتے ہیں. اور آپ کو اسی وقت فرق نظر آئے گا جب آپ کی زندگیاں دعا سے بھری ہوئی زندگیاں ہوں گی. کلام کی اسٹڈی کیجیے، خادموں کو سنیں گے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی چرچ میں بیٹھے ہوئی ہے تو ساڈا منہ بٹیا جاتا ہے اور بعد میں نے لا دیا منہ نہیں سنا دیا. کلام ہمیں سننا مشکل لگ رہا ہے، اور اگر آپ کو کلام سننا مشکل لگ رہا ہے تو آپ کی زندگیاں نہیں بدل سکتی. زندگیاں وہیں پر بدلتی ہیں جہاں پر زندگی بخش کلام ملتا ہے، ورڈ آف گاڈ ملتا ہے، جہاں پر کلام ملتا ہے. لوکا 5 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے اے لوگ دور دور کے شہروں گاؤں اور قصبوں سے اس کی سننے آئے، اس کی سننے آئے تاکہ اپنی بیماریوں سے شفا پائیں. ایسے نہیں آئے کہ ہاتھ رکھانا ہے، ٹچ کرنا ہے. اب لکھا ہے لوگ اس کی سننے آئے. میرے بھائیوں میری بہنوں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ اس دنیا میں بہت کچھ سنایا جاتا ہے، مار کے روڑ گئے، تباہی ہے، بربادی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، بل زیادہ آگے ہیں، اینج ہو گیا، اونج ہو گیا. لیکن ان سب چیزوں میں خدا آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو سننے کے لیے آپ کو اس کا کلام کھولنا پڑے گا. ایک دن میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا، بڑا مشکل کام تھا، پانی بھی کوئی نہیں ساتھ دے دیا، دور کا مسئلہ تھا اور پیسے کا بھی کتنا انتظام نہیں سی ہو گیا. 1-2 فیملی دیتی انہیں بھی نہ کر دی، دوسرے نے بھی نہ کر دی، تیسرے اور اس دن کسی نے نہیں دیتا. اور میں اندر آ کے اسمائل کر رہا تھا
اور میں نے سیکھا جب آپ ناامید ہو جائیں، جب آپ مایوس ہو جائیں، خدا کی حمد کرنا شروع کریں۔ اندروں رونے دل کر رہے، پٹن دل کر رہے، غصہ آ رہے، لیکن میں نہ تیری میں حمد کرنا تھا۔ جی مجھ بھی میری آواز میں سکھانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی جتنا اچھا میں پرستار ہوں، میں شروع ہو گیا کرتے 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 خدا نے میرے دل میں ڈالے یہ جنگ تیری نہیں بلکہ میری ہے، اور میں شکر گزاری سے بھر گیا۔ میں نے خدا کے آگے سجدہ کیا اور خدا نے کے نام کو جلال ہے، خدا کے نام کو جلال ہے۔ ادھروں کسی کا فون آ گیا، ان کا پانی بھر لو، خدا کی تعریف ہو، ہاللیلویا۔ God can do anything۔ میرے بھائی میری بہنوں کا لفظ میں لکھا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر کھڑے رہنا سیکھیے، خاموش رہنا سیکھیے، دنیا کی طرف سے اپنے کان بند کرنا سیکھیے۔ مجھے پتا ہے جب لوگ بولتے ہیں، جب دنیا بولتی تو برداشت نہیں ہوتی، تیر زندگی ہے، دل میں اتر جاتی ہیں باتیں، بڑا غصہ آتا ہے، میں بڑا دکھی ہوتا ہوں۔ مجھے آج بھی صبح کسی نے کہا بھائی صاحب لوگ آتے ہیں پانی دے کے کھانے آ جاتا ہوں، دن پڑتا حقیقت ہے۔ ایک اور نے پچھلے دنوں نے آ کے بتایا ایک پادری صرف چندے اکٹھے کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن میں پھر خدا کا کلام لے کے کہتا ہوں خدا بند تیری مرضی پوری ہے، ثابت کر۔ اور یقین جانیے گواہیاں آ رہی ہیں، ثابت ہے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ گواہیاں شیئر کروں، خدا ثابت کر رہا ہے۔ اگر آپ وفادار ہیں، اگر آپ اس مذہب پر بیج بو رہے ہیں، اس خادم کی زندگی میں اپنا ہدیہ دے رہے ہیں، تو خدا آپ کو اپنے کر رہا ہے، خدا آپ کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ اس لیے اپنی سچائی پکڑنا، دنیا سے کان بند کیجیے۔ مجھے پتا ہے بڑا کچھ لوگ ہی کہیں گے اور بڑے آنے دال آنٹے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ آخری آیت پڑھوں گا، انسان 4 باب 22۔ یاد رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں، جو اس کو یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ ونڈرفل ونڈرفل، جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور سارے جسم کی صحت ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور زندگی یہ نہیں ہے مرتے اڑتے گزارے کی، بلکہ جو حیات کا لفظ ہے یہاں پر استعمال، اس کا مطلب ہے شہزادوں جیسی زندگی، زوراور لوگوں کی زندگی، وہ زندگی جو ایوب گزرا رہا تھا۔ اور ایوب اپنی زندگی کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ جب میں چلتا تھا تو جوان میرے راستے کو دیکھ کر رک جاتے تھے، میرے پاؤں دودھ اور مکھن سے دھلتے تھے، اور میرے سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ میری بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر اس زندگی کے بارے میں ذکر ہے، اس قدر پاور سے اور نائنٹنگ سے اور برکتوں اور گواہیوں سے بھری ہوئی زندگی کیسے آئے گی؟ جو اسے پا لیتے ہیں، یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ پلیز، اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے تو اس کے لیے افسوس، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوتا ہے وہ اس کو پاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بنائیے، مقصد بنائیے، گو فار کرائسٹ،
یسوع کے پیچھے بھاگیے. چاہے آپ کو کچھ بھی کھونا پڑ رہا ہے، کچھ بھی لاس کرنا پڑ رہا ہے، گو اینڈ فالو کرائسٹ. یسوع کے پیچھے بھاگیے اور اس کو اس وقت تک ڈھونڈیے جب تک آپ کو ملتا نہیں ہے. میرے بیٹے، سارے دل سے، ساری عقل سے اور سونے چاندی سے زیادہ اس کی تلاش ہے. یہ انسان میں لکھا ہوا ہے. اس کی پلیز اپنے خدا کی تلاش کیجیے. سونے اور چاندی سے زیادہ، دولت سے زیادہ، وہ جو آپ کی خواہش ہے، اس خواہش سے بھی بڑھ کر اگر یسوع آپ کی خواہش بن گیا ہے تو پھر یسوع کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، باقی چیزیں تجھے انعام نہ مل جائے. مجھے یاد ہے جب میں میٹرک میں تھا، مجھے بڑا شوق تھا پھر سیر کرنا. بچوں کے ساتھ ہم ہوتے تھے 16-17 سال کے ہوتے، اور ہماری فیملی تھوڑی غریب تھی. جن لوگوں کے ساتھ ہم ہوتا تھا اب تھے، کسی کا پیسے میں لگا ہوا تھا، کسی کا بوجھل تھا، کسی کا بوجھل تھا. تو بڑی باتیں سنی تھی، ہوتے گئے ایسے ہوتے گئے. تو جیسے جیسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ ہوتی تھی، خواہشیں ایسی ہوتی ہیں. ان دنوں میں گاڑیوں کے اتنا رواج نہیں تھا. لوگوں کے پاس CD 70 ہوتی تھی، یہاں پر یامہا ہوتا تھا. اور جس کے پاس یامہا ہونا اور یہاں پر CD 70 ہونے، کسی نے اپنے خود ہی لے کے آنے کا چلا کے دیا اپنے اسکول میں. دل سے کرنا ہے میں بھی اعلان دے گا. اچھا، کسی نے کسی کے گھر چلے جانا، تو ان دنوں میں کچن کا رواج نہیں تھا. کوئی گھر میں ٹائل پتھر کا رواج نہیں تھا، کوئی کدو کا گھر ہوتا تھا. تو ہنسی کہنا وہ نے کوٹھی تیار کی تھی ہے، دل سے کہنا سیڑھیاں چلا گھر بنا. اور جب پتا چلنا فلانے کا ماما پوتی یا تایا امریکہ چل گیا، جہاز سے گیا، جہاز کا اٹھا لیا، تو پھر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر تک دل کرتا ہے کہ کچھ کاری چھڑے. لیکن جب یسوع آیا زندگی میں، یہ تو یہ چیزیں ایسے آ گئی ہیں، پھر تو اب لوگ مجھ پہ رکش کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں، اب وہی دوست، وہی ساتھی جن کو بچپن میں کہتا ہے بڑے لکین ہیں، بڑے بابر کرتے ہیں، آج وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں. اور میں ان کو ہنس کے بتاتا ہوں یار راز کوئی ہے اور وہ یسوع ہے. ہاللیلویا. اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھیں. آئیے دعا کریں. میں آپ کے لیے برکت مانگنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی کسی بھی حالت میں، تو دعا کریں. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر.